السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز دور اس وقت شروع ہوا جب 1971 کے سانے نے اس ملک کو اندر تک ہلا دیا۔ ایک طرف فوجی شکست کا بوجھ، دوسری جانب مشرقی پاکستان کے جدا ہونے کا دکھ، اور اوپر سے لاکھوں خاندانوں کا درد اور بے بسی۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر پاکستان کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو نہ صرف ریاست کی رگوں میں دوڑتے خوف، گھٹن اور انتشار کو پہچانتا ہو بلکہ عوام کی نفس پر بھی ہاتھ رکھتا ہو۔ ایسے میں منظر پر ابھرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ایک ایسا سیاسی کردار جو نہ صرف طاقت کا محور بنتا ہے بلکہ ڈوبتے ہوئے ملک کے لیے آخری امید بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ صرف ایک صدر نہیں بنتا، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنتا ہے، یعنی وہ شخص جسے تاریخ نے یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ہی وقت میں تھما دی: ٹوٹتے ہوئے ملک کو جوڑنا اور بکھرے ہوئے اعتماد کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ بھٹو کے سامنے پہلا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچایا جائے۔ فوج کا مورال ٹوٹ چکا تھا، عوام نے ریاست پر اعتماد کھو دیا تھا اور عالمی دنیا پاکستان کو کمزور، بے سمت اور تنہا دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں بھٹو نے عوامی جذبات کی نبض پہ ہاتھ رکھا۔ وہ روایتی سیاستدان نہیں رہے بلکہ ایک معمار کی طرح ان بنیادوں تک پہنچے جو 1971 کی تباہی نے ہلا کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے فوج کی تنظیم نو کی، قومی جذبات کو دوبارہ زندہ کیا اور دنیا کو بتانا شروع کیا کہ پاکستان ایک شکست خوردہ قوم نہیں بلکہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھنے والا ملک ہے۔ بھٹو کی تقریریں، ان کا اعتماد اور ان کا جارحانہ سفارتی بیانیہ ایک زخمی قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کرتا ہے۔ ایسے لگنے لگا جیسے کوئی نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ ریاست کے داخلی ڈھانچے میں بھٹو نے جس تیزی اور جرأت کے ساتھ تبدیلیاں لائی وہ اس وقت کے سیاسی ماحول میں ناقابل تصور تھی۔ انہوں نے سول سروس کے فرسودہ ڈھانچے میں اصلاحات کی، جاگیردارانہ طاقتوں کو محدود کرنے کے لیے سخت زرعی اصلاحات نافذ کی اور مزدوروں، کسانوں کو وہ حقوق دیے جن کا وہ دہائیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ بھٹو اس دور میں صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک سیاسی طاقت بن چکے تھے جو پاکستان کے عام انسان کو ریاست کے مرکز میں لانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فیکٹری ورکر، کسان، طالب علم، مزدور، ہر طبقہ بھٹو کو اپنا لیڈر سمجھنے لگا۔ بھٹو نے پاکستان کی سیاسی فضا کو اس شدت سے ہلایا کہ طاقت کے پرانے ستون لرزنے لگے۔ دوسری طرف بھٹو کی معاشی پالیسی، خاص طور پر نیشنلائزیشن، نے ریاست کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو آج تک بحث کا موضوع ہے۔ بھٹو کا نظریہ یہ تھا کہ بڑی صنعتیں، بینک، تعلیمی ادارے اور کلیدی معاشی ادارے چند ہاتھوں کی اجارہ داری میں نہیں رہنے چاہیے، ان کا مالک عوام ہونا چاہیے۔ ان فیصلوں نے غریب طبقے اور مزدوروں کو طاقت دی، مگر ساتھ ہی صنعت کاروں اور کاروباری طبقے میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی۔ آج بھی معیشت دانوں کے درمیان بحث جاری ہے کہ نیشنلائزیشن معاشی انصاف تھی یا اقتصادی نقصان، مگر ایک بات طے ہے کہ اس پالیسی نے پاکستان میں طاقت اور دولت کی تقسیم کو چیلنج کیا جو اس ملک کی ساخت میں پہلی بار ممکن ہوا۔ 1973 کا سال بھٹو کی سیاسی بصیرت کا نقطہ عروج بن کر آیا۔ ملک میں انتشار، صوبوں کے درمیان اختلافات، جماعتوں کی ضد اور اداروں کے درمیان بے اعتمادی، سب کچھ موجود تھا، لیکن بھٹو نے سیاسی مذاکرات، دھیمے لہجے، سخت فیصلوں اور کبھی جارحانہ حکمت عملی کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھایا۔ نتیجہ وہ کارنامہ تھا جو آج بھی اس قوم کی شناخت ہے: 1973 کا متفقہ آئین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے ایک شکست خوردہ قوم سے ایک منظم ریاست میں دوبارہ جنم لیا۔ پارلیمانی جمہوریت بحال ہوئی، اداروں کے درمیان اختیارات واضح ہوئے اور قوم کو ایک ایسا دستاویز مل گیا جسے آج تک پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اسی دوران بھٹو نے خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی پاکستان کو وہ مقام دلایا جو سقوط ڈھاکہ کے بعد شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ایک تاریخی قدم تھا اور 1974 کی لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس نے
پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان اب تنہا نہیں رہا، وہ مسلمان ممالک کا قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے۔ بھٹو نے چین کے ساتھ گہرے تعلقات مضبوط کیے، عرب دنیا کو ساتھ ملایا اور عالمی طاقتوں کو باور کرایا کہ پاکستان ایک زندہ، فعال اور خود مختار ریاست ہے۔ 1974 سے آگے کا دور وہ مرحلہ ہے جب بھٹو کی سیاست ایک نئی بلندی کو چھوتی ہے، مگر اسی بلندی کے سائے میں خطرے بھی جنم لیتے ہیں۔ بھارت کے 1974 کے ایٹمی دھماکے نے خطے کا جغرافیہ بدل دیا۔ پاکستان پہلے ہی جنگ 1971 کا زخم لیے کھڑا تھا، اب ایٹمی عدم توازن مسلسل خطرے کی گھنٹی تھا۔ بھٹو نے اسی لمحے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے پاکستان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ انہوں نے سائنسدانوں کو بلا کر ایک ہی جملہ کہا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ نہ صرف ایک اعلان تھا بلکہ ایک قوم کے عزم کا مرکہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی واپسی، کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کا قیام اور خفیہ ایٹمی ڈھانچے کی تعمیر، یہ سب بھٹو کی سیاست ہمت اور دور اندیشی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اسی بنیاد پر آج دنیا پاکستان کو ایٹمی قوت مانتی ہے اور یہ حقیقت تاریخ کبھی بھٹو سے چھین نہیں سکتی۔ لیکن ریاست کے اندرونی معاملات ایک نئی کشمکش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بلوچستان میں سیاسی اختلافات، نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے شدید تنازع اور ریاستی طاقت کے استعمال نے بھٹو حکومت کو تنقید کی بھاری زد میں لا کھڑا کیا۔ مخالفین کا الزام تھا کہ بھٹو آمرانہ مزاج کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ بھٹو کے حمایتی یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق تھے اور حکومت کو سخت فیصلے لینے پڑے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طاقت اور جمہوریت کی کشمکش ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور اس تصادم کی گونج پورے ملک میں سنائی دینے لگی۔ دوسری طرف بھٹو کا سیاسی قد مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ان کی عوامی مقبولیت، ان کی تقریروں کی گونج اور بیانیاں روٹی، کپڑا اور مکان نے پورے ملک میں ایک سیاسی لہر پیدا کر دی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھی، ویسے ویسے ان کے سیاسی مخالفین بھی ایک منظم قوت بنتے گئے۔ 1977 کے انتخابات کے وقت فضا اتنی شدید ہو چکی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پاکستان نے انتخابی نتائج PNA نیشنل الائنس کو مسترد کر دیا۔ دھاندلی کے الزامات نے آگ بھڑکا دی اور پورے ملک میں احتجاج کی لہریں اٹھنے لگی۔ بھٹو حکومت مذاکرات کے لیے تیار تھی، مگر اب صورتحال اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ریاستی کنٹرول کمزور اور سڑکوں کی سیاست مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پس منظر میں ایک اور قوت متحرک ہو چکی تھی، فوج۔ جب ملک سیاسی تصادم کے دہانے پر پہنچا، جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو کو گرفتار کیا گیا، ان پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور عدالتوں میں ایک ایسا فیصلہ آیا جس کے بارے میں دنیا آج تک متفق نہیں۔ کیا یہ عدالتی فیصلہ تھا یا سیاسی انتقام؟ بھٹو کا ٹرائل تاریخ کے سب سے متنازع مقدمات میں شمار ہوتا ہے۔ گواہوں کے بیانات، عدالتی دباؤ اور بین الاقوامی سطح پر قانونی ماہرین کی تنقید، یہ سب اس مقدمے کے گرد شکوک کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بھٹو کا حتمی فیصلہ عدالت میں نہیں، تاریخ کی عدالت میں ہونا تھا۔ 4 اپریل 1979 کی صبح وہ خبر آئی جس نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ صرف ایک سیاسی رہنما کا قتل نہیں تھا، یہ ایک نظریے، ایک عہد اور ایک خواب کی موت تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو مر کر بھی زندہ ہو گئے۔ ان کی قبر گڑی خدا بخش میں ہے، مگر ان کا اثر دلوں پر ہے۔ ان کی سیاست آج بھی زبانوں پر ہے، ان کے فیصلوں کی گونج آج بھی ایوانوں میں سنائی دیتی ہے اور ان کا دیا ہوا آئین آج بھی پاکستان کے وجود کی بنیاد ہے۔ بھٹو کی میراث تنازعات سے پاک نہیں مگر بلا شبہ طاقتور ہے۔ ایک طرف نیشنلائزیشن کے معاشی نقصانات کی بات ہوتی ہے، بلوچستان آپریشن کی تنقید کی جاتی ہے اور سیاسی مخالفین پر سختیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف 1973 کے آئین کا تحفہ، ایٹمی پروگرام کی بنیاد، OIC کانفرنس، مزدوروں کے حقوق اور پاکستان کی عالمی پہچان، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو بھٹو کے نام سے جڑ چکی ہیں۔ بھٹو ایک ایسا کردار تھا جس نے پاکستان کو کبھی عام ملک بننے نہیں دیا، اسے ہمیشہ ایک بڑا خواب دکھایا
اور خواب دیکھنے والے لوگ مر کر بھی ختم نہیں ہوتے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔